بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین مکرم، سامعین محترم، معزز رفقائے مجلس درس قرآن، جمیع بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پچھلے درس میں جو مسلسل گزشتہ 8 سال سے تقریباً سلسلہ اس کا جاری تھا، پہلے پارے کا درس کے اعتبار سے اختتام عمل میں آیا، پھر دوسرے پارے کا آغاز انشاءاللہ تبارک و تعالی بعد ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے وعدہ کیا گیا تھا کہ آنے والے جو 2 جمعہ ہیں تو ہماری یہ رمضان سے پہلے کی 2 نشستیں معزز اور متبرک اور مبارک مقدس ترین ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے عنوان سے منعقد ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا پہلا جلسہ ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے سلسلے میں منعقد ہے، لیکن اس کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جس آنے والے مہینے میں رب قدیر نے قرآن جیسی مقدس ترین کتاب عطا فرمایا، تو اس مقدس ترین کتاب کے حفظ کے بعد ایک طالب علم کی خصوصی طور پر یہاں دستار بندی اور قلعت پوشی کا اہتمام بھی ہے۔ اس طرح 2 اعتبارات سے آج کی ہماری مجلس بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ سورہ روم کی ایک آیت مبارکہ کے چند نورانی الفاظ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم ذرا اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھو۔ یہ سورہ روم کے الفاظ، تم اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی آنے والی خصوصی رحمت سے زمین کی مردہ حیات اور حالت کو کس طرح زندہ کر دیتا ہے۔ زمین جب مر جاتی ہے، کہ زمین جب
راکھ بن جاتی ہے، پھر کاشت کے قابل نہیں رہتی، تو اس مردہ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے کیسے زندہ کرتا ہے؟ بے شک وہی ذات مردوں کو زندگی بخشنے والی ہے، وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ کے الفاظ آپ کے سامنے میں نے پڑھے، آج کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی آمد کے موقع پر خصوصی استقبال کی پہلی نشست کے آغاز کے سلسلے میں یہ پڑھا گیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی جو ہماری نشست ہوگی وہ انتہائی بہت زیادہ پہلی نشست کا مکمل تکملہ ہوگی۔ چند باتیں میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بندوں کو متوجہ فرمایا کہ ذرا میری رحمت کے آثار دیکھو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی چیز آنے والی ہوتی ہے تو کسی چیز کے آنے سے پہلے جو حالات پیش آتے ہیں ان کو آثار کہتے ہیں۔ تو آنے والا جو مقدس ترین مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے، تو اس ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے شعبان کے مہینے میں اس رحمت والے مہینے کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ وہی آثار رحمت جن کے درمیان ہم یہاں جمع ہیں، یہ رحمت کے آثار ہیں۔ آپ سب کی دعا ہو تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے دنوں میں بعد میں کبھی رحمت کے آثار کے عنوان سے کچھ مختصر سا میرا تصنیفی کام آپ کی نگاہوں کے سامنے بھی آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کہ جس میں ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے اعتبار سے گفتگو کا سلسلہ ہوگا۔ تو آثار رحمت، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار جو رحمت کے آنے سے پہلے نمودار ہوتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑا اہتمام فرمایا۔ ایک مرتبہ ماہ شعبان کا مہینہ چل رہا تھا، سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا، ابھی ماہ رمضان المبارک کی آمد ہونے والی تھی، ابھی ماہ رمضان المبارک کا چاند دکھائی دینے والا تھا، تو سرور عالم نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، یقیناً ایک ایسا مہینہ تمہارے اوپر نمودار ہو رہا ہے، سایہ فگن ہے، کہ جس کا ابتدائی دہا اور ابتدائی 10 دن رحمت ہے۔ یہ جو میری گفتگو ہے بہت زیادہ مطابقت رکھتی ہے کہ ہم جن دنوں میں ہیں یہ آثار ہیں، کہ رمضان کا جب پہلا دہا آئے گا تو وہ رحمت ہے، تو آنے والا پہلا دہا رحمت، مکمل رحمت، جیسا کہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں۔ دوسرا دہا مغفرت، تیسرا دہا دوزخ سے نجات۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب ترتیب رکھی، پروردگار عالم کی حکمت ملاحظہ فرمائے کہ رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا، تو 3 حصوں میں سے پہلا حصہ مغفرت کا ہو سکتا تھا، پہلا حصہ نجات کا ہو سکتا تھا۔ رب قدیر نے درمیان کے حصے کو مغفرت والا بنایا، پھر آخری حصے کو نجات کا بنایا۔ پہلا اگر کوئی حصہ رکھا تو وہ رحمت کا رکھا، یہ رحمت کا رکھا۔ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ نجات یہ بعد میں آنے والی جو منزل ہے، یہ بھی رحمت کے دروازے سے گزر کے ملتی ہے۔ مغفرت یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ کے دروازے سے گزرنے کے بعد ملتی۔ جب کوئی بندہ رحمت کو حاصل کرتا ہے تو رحمت کی چھاؤں میں، پھر رحمت کے سائے میں اس کو خود بخود مغفرت بھی حاصل ہوتی ہے، نجات میں مل جاتی ہے۔ ہر چیز یہ رحمت پر مشتمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ پروردگار عالم کی رحمت تو بہت زیادہ وسیع ہے، جیسے کہ اس نے قرآن مجید میں فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ پھیلی ہوئی ہے، ہر چیز پہ اس کی رحمت عام ہے۔ اس کی رحمت
शव्वाल पे भी है, फिर उसकी रहमत शाबान पे भी है, उसकी रहमत महीनों में से जुमादल ऊला और उखरा में भी है, फिर उसकी रहमत रबीउल अव्वल और रबीउल सानी में भी है, उसकी रहमत जुल्हिज्जा और जुल्कादा में भी है। लेकिन उसकी जो खुसूसी रहमतों की बरसात होती है वो इतनी ज्यादा तादाद में किसी और महीने में नहीं होती जितनी तादाद में रमजान के सिर्फ पहले दहे में होती है। सिर्फ पहले दहे में इतनी ज्यादा वसी रहमत होती है कि पूरे महीने मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब अल्लाह की रहमत आए या रहमत आने के दिन हो या रहमत आने का वक्त करीब हो, फिर रहमत तुम्हारे करीब होने वाली हो, तुम रहमत को पाने के नजदीक हो जाने वाले हो, तो ऐसी सूरत में आसारे रहमत को देखो, जरा आसारे रहमत को देखो। ये रहमत के आसार क्या है? पहला कहा ये रहमत, फिर रहमत के आसार क्या है? ये आसार कुरान मजीद में दूसरे मकाम पे फरमाया गया, जैसा कि सूरह आराफ में आता है, परवरदिगार आलम ने फरमाया वहुवल्लज़ी युरसिलु रियाह बुशरन बैन यदै रहमती हत्ता इज़ा अक़ल्ल सहाबन सिक़ालन सुक़नाहु लिबलदिन मय्यतिन फ़अन्ज़लना बिहिल माअ फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात कज़ालिका नुख़रिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून। ये सूरह आराफ की आयत नंबर 57 है। परवरदिगार आलम वही आसार रहमत को जाहिर फरमा रहा है कि जब रहमत खुदाबंदी उतरने वाली होती है तो उसके असरात और आसार कैसे फैल जाते हैं। परवरदिगार आलम ने फरमाया वो ज़ात ऐसी बेमिसाल है रब की कि वो रहमत के आने से पहले खुशखबरी के तौर पर हवाओं को भेजता है। वहुवल्लज़ी युरसिलु रियाह बैन यदै बुशरन बैन यदै रहमती, रहमत के आने से पहले खुशखबरी के तौर पर खुशखबरी सुनाने के लिए, बशारतें सुनाने के लिए, मुस्दा सुनाने के लिए, बरहतें बांटने के लिए, मसरतें फैलाने के लिए वो रब्बे कदीर ठंडी ठंडी हवाओं को बिखेरता है रहमत के आने से पहले। फिर उसके बाद क्या होता है? हत्ता इज़ा अक़ल्ल सहाबन सिक़ालन, जब वो बादल, वो हवाएं बहुत ज्यादा घने, बहुत ज्यादा बोझल बादलों को उड़ा के लाते हैं, उठा के लाते हैं, तो क्या होता है? सुक़नाहु लिबलदिन मय्यतिन, तो मुर्दा जमीन को हम सैराब करते हैं। वो जो बादल आते हैं तो बादलों के पानी से हम मुर्दा जमीन को सैराब करते हैं। फ़अन्ज़लना बिहिल माअ, फिर उसी से हम बारिश बरसाते हैं। फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात, फिर उसी के जरिए से हम हर किस्म के फल पैदा करते हैं, हर किस्म के फल निकालते हैं। कज़ालिका नुख़रिजुल मौता, इसी तरीके से हम मुर्दों को जिंदा करते हैं। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करें। तो यहाँ मैं बहुत तफसील में गए बगैर, क्योंकि मुख्तसर में आज आपके सामने गुफ्तगू करनी है, फिर आइंदा जुमा को इंशाअल्लाह ताला इस्तक़बाले माह रमज़ान का खुसूसी इत्तिमाम इस मजलिस में होगा, तो वहाँ तफसीली अंदाज में इंशाअल्लाह गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा। मैं यहाँ अपनी तरफ से नहीं, ये मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन फिर उलमा और फुक़हा की जानिब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि तफसीरों में आया ये जो रहमत है, ये ठंडी हवाएं जो आती है रहमत के आने से पहले, ये अल्लाह भेजता है। हवाओं से मुराद ये हवाएं नहीं है जो बारिश से पहले आती है, फिर बादलों से मुराद ये बादल नहीं है। जिंदगी से मुराद ये जिंदगी नहीं है जो मुर्दों के ऊपर क़यामत के दिन होने वाली है। मुर्दा जमीन से मुराद ये मुर्दा जमीन नहीं है जो उगाती नहीं है, बल्कि साहिब रूहुल बयान फरमाते हैं वल इशारतु फिल आयति अन्ना रियाह रियाहुल इनाया, ये तो अल्लाह ताला रहमत भेजने से पहले आसार रहमत के तौर पर हवाएं भेजता है। वो हवाएं पता देती हैं कि रहमत आने वाली है। तो हवाओं से मुराद परवरदिगार आलम के लुत्फ़ व करम की हवाएं, ये उसकी इनायत की हवाएं, उसके तवज्जुहात की हवाएं, फिर उसके इरादों की हवाएं, फिर उसके मेहरबानियों की हवाएं, ये अल्लाह ताला पहले भेजता है। फिर उसके बाद वस्सहाब सहाबुल हिदाया, बादलों से मुराद ये हिदायत के बादल हैं, ये पानी के बादल नहीं होते। ये अल्लाह ताला ने फरमाया हवाएं बादलों को लेकर
پھر پانی سے مراد محبت کا پانی، یہ اللہ اس کے رسول کی محبت کا پانی۔ پھر اسی طریقے سے اللہ نے صاحب رول بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بادلوں کے ذریعے سے پھر محبت کے پانی کو پیدا کرتا ہے، پھر محبت کے پانی کے ذریعے سے عبادتوں کے پھل پیدا کرتا ہے۔ محبت کے پانی سے صرف عبادتوں کے نہیں، بندوں کی مختلف نوعیتوں اور کیفیتوں کے مطابق کچھ بندوں کو عبادتوں کے پھل دیتا ہے، پھر کچھ بندوں کو مشاہدات کے پھل دیتا ہے، کچھ بندوں کو مکاشفات کے پھل دیتا ہے، کچھ بندوں کو اعلیٰ کمالات کے پھل عطا فرماتا ہے۔ تو اب یہ جو ہوائیں آ رہی ہیں، یہ ہوائیں نہیں ہیں وہ رمضان کی رحمت کے تحت سے پہلے، یہ جو ہوائیں ہیں یہ لطف و کرم کی ہوائیں آ رہی ہیں۔ کیسی ہوائیں ہیں؟ تیاریوں کی ہوائیں، بندوں کے ذہن اب دنیا سے ہٹ کر یا آخرت کی طرف متوجہ ہونے کی ہوائیں ہیں۔ جن بندوں کے اندر خواہش نفس نہیں ہے، یاد رکھیں یہ جملہ، جن بندوں کے اندر نفسانی خواہشات نہیں ہے یا نفس کے دھوکوں میں جو بندے ملوث نہیں ہیں، اور جن بندوں کی دوستی بروں کے ساتھ نہیں ہے، وہ بندے کسی صورت میں رمضان گزرنے سے پہلے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ میں آگے عرض کروں گا کیوں، اس لیے اب یہ جو ہوائیں محسوس ہر ایک کو نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے دل مردہ ہیں، ہمارے خیالات منتشر ہیں، ہم دنیا کے اندر اتنا کھو گئے 11 مہینے کہ ہواؤں کے اثرات ہمارے اوپر کوئی اپنا اثر نہیں طاری کر سکتے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر جو نفس ہے، ہم نفس کے تابع ہو گئے۔ میں نفس کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ سوال کریں گے کہ یہ رمضان میں شیاطین بند ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف ہر سال سنتے رہتے ہیں نا، شیاطین بند ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت کے آثار ہیں۔ کیسے کیسے نرالے انداز میں آثار ہیں، کیسے کیسے اظہار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو رب کائنات فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جائے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے، پھر دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، بھٹکانے والے مردۃ الشیاطین، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جائے، تاکہ میرے بندے آسانی کے ساتھ میری منزل تک پہنچ سکے۔ بھئی ہم 11 مہینے میں ہمارا کیا اعتراض ہے؟ یہ اعتراض ہے آئے تھے صاحب شیطان بھٹکا دیا۔ تو اللہ رب العزت آثار رحمت ایسا پھیلا رہا ہے کہ ٹھیک ہے شیاطین کو بند کر دیتا ہوں، شیاطین کو مقید کر دیتا ہوں، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہوں، جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں، پھر آسمان کی رحمت کے دروازے رحمتیں اترنے کے لیے کھول دیتا ہوں، سارا ماحول بنا دیتا ہوں میری غربت میں آنے کا، میری نجات تک پہنچنے کا، میری رحمت حاصل کرنے کا، میری مغفرت کو پانے کا، بخشش تک پہنچنے کا، کامیابی سے ہمکنار ہونے کے پورے راستے طے کر دیتا ہوں، ساری رکاوٹوں کو دور کرتا ہوں۔ اے بندے اب تیرے ارادے پر موقوف ہے، تو آنا چاہتا ہے تو میں تجھ کو اپنے قریب بلانے کے لیے تیار ہوں، میں تجھ کو نجات دینے کے لیے تیار ہوں، میں تجھ کو اپنی رحمت کاملہ میں بالکل چھپا لینے کے لیے تیار ہوں، میں مغفرت کی سند دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بھٹکتا کیوں نہیں بنتا؟ شیاطین تو بند ہو گئے، یہ اللہ کی رحمت کے آثار شروع ہو گئے، یہ آثار رحمت ہے۔ شیاطین بند، جنت کے دروازے کھلے، دوزخ کے دروازے بند، فرشتوں کی جماعتیں اتر رہی، تو یہی آثار رحمت یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا، فانظر الی آثار رحمت اللہ۔ اے بندے اگر تیرے دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہے تو ذرا اللہ کی رحمت کے آثار کو شعبان میں دیکھ لے۔ تو رمضان میں دیکھنے کی تو شعبان میں نظر آئیں گے آثار۔ تو جن کے دل بالکل صاف شفاف ہوتے ہیں وہ آثار رحمت کو رمضان سے پہلے شعبان میں دیکھ لے، پھیل رہے ہیں آثار رحمت۔ تو چنانچہ اب جو رمضان کے اندر آثار رحمت کی پالیا بندہ رحمت کے ذریعے رحمت کا رہا گزر گیا، پھر مغفرت کا بھی گزر گیا، نجات کا بھی گزر گیا، لیکن نجات نہیں، وہی عالم پیٹ ننگی جو پہلے تھی سو ابھی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ شیاطین تو بند ہو گئے تھے، شیاطین تو ختم ہو گئے تھے، بند کر دیا گیا، ماحول
سیدنا خواجہ بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت زیادہ پیاری بات فرمایا ہے جو یہ مسئلہ حل کر دیتی ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَكَانَ بشر الحافی رحمہ اللہ تعالیٰ یقول، یہ تنبیہ المغترین میں یہ آپ کا جملہ ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ستون من مردۃ الشیاطین لا یفسدون ما تفسدہ النفس فی لحظۃ۔ یہ حضرت بشر حافی کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں تجربے کی بات ہے، ان کی بات ایسی نظر انداز کرنے کی دنیا کے کسی فلسفی اور کسی سائنسداں کی بات نہیں ہے کہ ٹھکرائی جائے، غلط ہو سکتی ہے، نہیں ہے، مجرد بات ہے۔ کیونکہ بشر حافی کی ایسی شخصیت ہے کہ جن کے خاطر اللہ رب العزت نے، کیونکہ آپ ننگے پیر پھیلا کرتے تھے اپنی کیفیت میں بغداد کی سرزمین پر، تو اللہ رب العزت نے چونکہ میرا بشر حافی ننگے پیر پھرتا ہے تو اسی لیے اللہ رب العزت نے بے زبان جانوروں کو حکم دے دیا تھا، خبردار جب تک میرا بشر حافی ظاہری زندگی کے ساتھ بغداد میں چلتا پھرتا رہے گا، اس وقت تک کوئی جانور بغداد کے راستے پر کوئی نجاست نہ کرے، کیونکہ یہ میرے بشر حافی کے چلنے کا مقام ہے۔ یہ قانون قدرت تھا۔ وہ شخصیت وہ نظر انداز کی جانے والی شخصیت نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ 60 سرکش شیاطین، کتنے؟ 60 سرکش شیاطین اتنا زیادہ نہیں بگاڑ سکتے جتنا کہ ایک لمحے میں برا دوست بگاڑ لیتا ہے۔ سنیں نا، ایک لہجے کے اندر برا دوست جو بگاڑ پیدا کر سکتا ہے اپنی صحبت سے، 60 سرکش شیاطین بھی نہیں کر سکتے۔ تو آثار رحمت بھی شروع ہو گئے، رحمت کا انتہا بھی گزرا، نجات کا بھی گزرا، رمضان بھی رخصت ہوا، ہم کیوں نہیں سدھرے؟ تو کہیں ہم کو دیکھنا ہے آزو بازو کے کہیں برا دوست تو نہیں۔ شیطان مقید ہوا تھا، برا دوست تو گھر میں تھا، برا دوست تو ہوٹل میں بیٹھ رہا تھا، برا دوست تو ساتھ میں چل رہا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک برا دوست ایک لمحے میں، سال بھر کی کوشش میں نہیں، صرف ایک لمحے میں جتنا بربادی کا ماحول پیدا کر سکتا ہے اتنا زیادہ 60 سرکش شیاطین بھی نہیں کر سکتے۔ چلیے ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَسِتُّونَ مِنْ قُرَنَاءِ السُّوءِ لَا يُفْسِدُونَ مَا تُفْسِدُهُ النَّفْسُ فِي لَحْظَةٍ۔ یہ برے دوست کی کیفیت سنیا کہ کتنا زیادہ تباہی بربادی مچاتا ہے۔ 60 شیاطین وہ ہار جاتے ہیں اس کے سامنے، بے بس ہو جاتے ہیں۔ مگر اب آگے فرماتے ہیں کہ 60 برے دوست، کتنے؟ ایک برا دوست 60 سرکش شیطانوں کے مقابلے میں۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے فرمایا 60 برے دوست اتنی زیادہ تباہی بربادی نہیں پیدا کر سکتے جتنا کہ ایک لمحے میں نفس پیدا کرتا ہے۔ نفس پیدا کرتا ہے تو یہ نفس بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ تو ہمارے اندر پل رہا ہے، ہمارے اپنے من میں ہے، ہمارے اپنے دل میں ہے، ہمارے اپنے جسم میں ہے، ہمارے خیالات میں ہے، ہمارے تصورات میں نفس بسا ہوا ہے۔ تو اسی لیے آپ فرماتے ہیں نفس چونکہ ابھی مقید نہیں ہوتا اور برے دوست بھی مقید نہیں ہوئے، شیاطین کو مقید کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے بندہ اپنے اعتبار سے کوشش کر کے نفس سے بچنے کے تدابیر اختیار کرنا چاہیے، تاکہ بندے کا یہ جو رحمت کو پانے کا تصور ہے، مغفرت حاصل کرنے کا جو اس کا ارادہ ہے، نجات تک پہنچنے کا جو اس کا مقصد ہے، وہ حاصل ہو سکے۔ پھر اس کے بعد حضرت خضر خانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، وہ فرماتے ہیں، توجہ سے سنیں کہ نفس کتنا بڑا خطرناک ہے، جس کے پنجے میں آج ہم ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ناخنوں سے ایک پہاڑ نہیں، پہاڑوں کو، آپ کا جملہ ہے کہ ناخنوں سے پہاڑوں کو نوچ نوچ کے ریزہ کرنا یہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے جتنا کہ نفس سے مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ یہ حضرت خضر خانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔
تو ہمارے ساتھ موجود ہے، تو پھر وہ رمضان کے خصوصی برکات سے ہم کنار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آج کی ہماری یہ گفتگو جو ہو رہی ہے، تو اس میں میں آپ سب مل کر یہ عہد کر کے یہاں سے اٹھنا ہے کہ رمضان کی آمد کے اثرات اور آثار جو شروع ہوئے تو پھر وہ رحمت اور مغفرت اور نجات کو پا لینے کے پورے اہتمام بھی شروع ہوئے۔ یقیناً ایک تصور ہمارے اندر جو ہے جسمانی اعتبار سے، مادی اعتبار سے وہ بھی ثواب کا حامل ہے، ثواب کا باعث ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے بھائی تیاری کر لی، ہاں کر لیے، بالکل باریک چمن لے لیا، سحر افطار میں کھانا ہے بھئی، اچھی سحر ہو، اچھا افطار ہو، پھر پیسے وغیرہ جمع کر کے رکھ لیے ہیں تاکہ رمضان کے اندر روزے اچھے رکھ سکیں، افطاری اچھی کھا سکیں۔ یقیناً اس کے اوپر بھی ثواب ہے، یہ بھی اچھا ارادہ ہے، کیونکہ آپ کی توانائی اس لیے مانگ رہا ہے تاکہ عبادت و اطاعت اور فرما برداری کا ہم کو ادا کر سکیں، تو اس میں بھی ثواب ہے۔ لیکن تیاری کا یہ جو پہلو ہے یہ دوسرے درجے کا پہلو ہے۔ پہلے درجے کا پہلو ہمارے اعتبار سے ہونی چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے ہمارا دل پاکیزہ ہو جائے، ہمارا دماغ پاکیزہ ہو جائے، ہمارا ذہن صاف ستھرا ہو جائے، تاکہ آنے والے جو دن ہیں ان کے اندر ہم کما وہ عبادت کے مزے اور لذتیں حاصل کر سکیں۔ تو یہ ہمارا تصور ہونی چاہیے۔ اب بہت بڑے فائدے ہیں رمضان کے، وہ معمولی مہینہ نہیں جو آ رہا ہے، تو اسی لیے اس کے آثار پہ نظر رکھنا ہے، پھر ابھی سے اس کی تیاری میں لگے رہنا ہے۔ میں ایک انتہائی بہت زیادہ تعجب خیز روایت جس کو شاید آپ نے ابھی نہیں سنا ہوگا وہ آپ کے سامنے عرض کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں میرے سامنے تفسیر روح البیان ہے، بہت بڑی معتبر تفسیر ہے۔ تو اس کے اندر روایت میں آیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس میں نے ایک عجیب و غریب فرشتے کو دیکھا۔ سدرۃ المنتہا سے گزر رہا تھا تو فرشتہ تھا کھڑا ہوا، تو سرکار نے فرمایا لم ارى مثله طولا وعرضا، اس جیسا لمبا اور چوڑا فرشتہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر اس کے لمبائی کا عالم دیکھیے کتنا لمبا فرشتہ تھا۔ سرکار نے فرمایا طولہ مسیرۃ الف سنہ، 1 کروڑ سال کی مسافت کے برابر اس کی لمبائی۔ پھر اس کے بعد وَلَهُ 70,000 رَأْسٍ مِّن كُلِّ رَأْسٍ 70,000 وَجْهٍ، سرکار نے فرمایا کہ اس فرشتے کے 70,000 سر ہیں۔ کتنے؟ اس فرشتے کے 70,000 سر ہیں، پھر ہر سر میں 70,000 چہرے ہیں، پھر ہر چہرے میں 70,000 زبانیں ہیں، اور ہر سر پر نور کے 1000 کیسو ہیں اور بال ہیں۔ پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا ہر کیسو پر 1 کروڑ موتی ہیں، ہر کیسو پر 1 کروڑ موتی ہر بال پر نور کا، متعلقۃ بقدرت اللہ تعالی، وہ جو موتی ہیں ان موتیوں کے اندر جو روشنی ہے وہ اتنی بے مثال ہے کہ وہ موتی اللہ سے تعلق رکھنے والے، تو نور کتنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا وفی جوف کل نقطۃ بحر من نور، ہر موتی کے پیٹ میں اندر نور کا ایک سمندر ہے۔ پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں ہر سمندر میں مچھلیاں ہیں، اور ہر مچھلی کی لمبائی 200 سال کی مقدار ہے۔ آدمی 200 سال کا سفر طے کرنے کے لیے میڈیم سواری کے ساتھ متوسط سواری میں بیٹھ کے 200 سال لگ جائیں سفر طے کرتے ہوئے، تو جتنا راستہ طے ہو سکتا ہے اتنی زیادہ ہر مچھلی کی مقدار ہے، اس کی لمبائی۔ پھر اس کے بعد کہ وہاں ہر مچھلی پر لکھا ہوا ہے، اس کی پیٹھ پر، ہر مچھلی کی پیٹھ پر لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر مچھلی کی پیٹھ پر یہ لکھا ہوا ہے وَذَلِكَ الْمَلَكُ بَاضِعٌ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ، اور وہ فرشتہ 2 ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے، وَالْآخَرُ عَلَى ظَهْرِهِ، اور
وہ بے مثال فرشتہ، اور وہ اللہ کے قرب خاص میں کھڑا ہوا ہے۔ پھر اس فرشتے کی زبان سے نکلنے والی جو تسبیح و تحلیل ہوتی ہے، ذکر، تو اس کے اندر ایک ایسی بے مثال لذت ہے، آواز کے اندر اتنی کیفیت ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ فَإِذَا سَبَّحَ اهْتَزَّ الْعَرْشُ بِحُسْنِ صَوْتِهِ، جب بھی وہ تسبیح کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، تو اس کی میٹھی آواز کی وجہ سے عرش ہل جاتا ہے۔ وہ فرشتے کی میٹھی آواز اور حسن صوت کا یہ عالم ہے، عرش ہل جاتا ہے۔ فَسَأَلْتُ عَنْهُ جِبْرِيلَ، میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس فرشتے کو پا کر جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ فرشتہ کون ہے جو ایسا بے مثال ہے، اتنی لمبائی، پھر اتنی چوڑائی، اتنے سر، ہزاروں زبانیں، یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ فرشتہ وہ ہے کہ جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس کی انتہا کہاں تک ہے، فرشتہ ہی فرشتہ نظر آ رہا ہے، تو انتہا کہاں تک ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا جبریل علیہ السلام نے کہ جنت کے اندر ایک خصوصی باغ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا، اور وہ جو خصوصی باغ ہے اس کا کنارہ عرش کے سیدھے طرف سے ملتا ہے۔ تو یہ فرشتہ دراصل اپنی پوری روحانیت کے ساتھ، پھر اپنے پورے جسم کے ساتھ، اپنے پورے کے پورے منزل مقصود کے ساتھ یہ اللہ کے عرش کے سیدھے طرف سے تعلق رکھتا ہے، وہاں تک یہ پھیلا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل نے کہا کہ فَأَمَرَهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ أَن يُسَبِّحَ لَكَ وَلِأُمَّتِكَ بِسَبَبِ صَوْمِ شَهْرِ رمضان۔ یا رسول اللہ، یہ فرشتے کو اللہ نے کیوں پیدا فرمایا، اس کی حکمت بیان کرو؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بیان کرو۔ تو حضرت جبریل نے عرض کیا، یہ فرشتہ اس مقام پہ کھڑے رہ کر اپنی پوری زبانوں کے ساتھ پروردگار عالم کی تسبیح بیان کرتا ہے، جس تسبیح پر عرش ہلتا ہے، تسبیح بیان کر کے رمضان کے روزے داروں کو اس کا ثواب پہنچاتا ہے۔ یہ رمضان کے مہینے کے روزے داروں کو اس کا ثواب پہنچاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل نے کہا، سرکار نے فرمایا کہ فرأیت الصندوقین، میں تو صندوق دیکھا وہاں پر نورانی، بین یدیہ، اس فرشتے کے سامنے، علی کل صندوق 1000 قفل من نور، ہر صندوق پر نور کے 1000 قفل لگے ہوئے ہیں، نور کے 1000 قفل ہیں۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا ہے 2 صندوق کہیں کے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس فرشتے سے ہی پوچھ لیں کہ کس قسم کے صندوق ہیں۔ تو میں نے اس فرشتے سے پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ ان دونوں صندوقوں کے اندر، ان فیہما، روایت کے الفاظ ہے کہ ان دونوں صندوقوں کے اندر صرف ایک سند لکھی ہوئی ہے، دونوں میں ایک سند ہے، سرٹیفکیٹ ہے اس کے اندر، اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے۔ کیا ہے وہ؟ یہ ہے کہ براءۃ الصائمین من امتی کا من عذاب النار۔ دونوں صندوقوں میں سند لکھی ہوئی ہے کس بات کی؟ آپ کی امت کے روزے داروں کی بخشش اور نجات۔ ان دونوں صندوقوں میں کچھ سند لکھی ہوئی ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، طوبیٰ لک ولامتک، یا رسول اللہ، یہ جو 2 صندوق ہیں، پھر اس کے اندر جو کامیابی اور نجات کی سند لکھی ہوئی ہے، یہ آپ کو اور آپ کے صدقے میں آپ کی ساری امت کو خوشخبری ہے۔ تو آنے والا مہینہ کتنا بے مثال ہے۔ پھر ایک روایت میں آیا، ٹھیک ہے، ہم جو اہتمام کرتے ہیں آثار رحمت دیکھ کر، ہمارے پاس آثار رحمت جو پہلے رحمت رحمت کے تہے کی جو آثار ہیں کب شروع ہوتے ہیں؟ شعبان کے آخر میں، 2-3 دن پہلے، 10 دن پہلے، جیسے کہ آج ہم بیٹھے تو آثار رحمت کی گفتگو ہمارے پاس ہوتی ہے، تیاریاں ہوتی ہیں 15 دن پہلے، چلو 1 مہینہ پہلے۔ لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دیکھیے رمضان کی تیاریاں کب سے شروع ہوتی ہیں، وہاں رحمت کے آثار کب شروع ہوتے ہیں؟ حدیث شریف میں آیا کہ جب رمضان گزر جاتا ہے، گزرنے کے ساتھ
عرض کرتے ہیں مولا کیوں؟ آئندہ رمضان کے لیے. اللہ فرماتا ہے آئندہ رمضان کے لیے رب العالمین کی بارگاہ میں فرشتوں کے پاس یہ جو رحمت کے آثار ہیں، رحمت کا دہا یا رمضان ختم ہوتے ہی شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس 15 دن پہلے بھی شروع نہیں ہوتے، ہمارے پاس 2 دن پہلے بھی شروع نہیں ہوتے. ہم تو اسی دن حرکت میں آتے ہیں جس دن ہم کو چاند دیکھنا ہوتا ہے. یہاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قانون الگ ہے. رمضان گزرتے ہی آثار رحمت دوسرے رمضان کے شروع. جنتوں کو سجایا جاتا ہے، حوروں کو مزین کر دیا جاتا ہے، رحمتوں کو دوبارہ کیا جاتا ہے. تو اس طرح وہاں اہتمام ہوتا ہے. مزید باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئندہ خصوصی جلسے کے موقع پر پیش کی جائے گی. میں یہاں یہ بات بطور تبرک کی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب جو ہوتا ہے اہتمام کرنا ہے آنے والے رمضان کا، چلو آج کے دن سے یا کبھی بھی آئندہ کسی بھی دن سے، تو 2 چیزوں کا اہتمام ہے. من حیث المجموع 2 چیزوں کا اہتمام ہے. ایک اہتمام رمضان کے مہینے کا، دوسرا اہتمام قرآن کی تلاوت کا. رمضان اور قرآن ان دونوں کا اہتمام کرنا ہے. یہی استقبال رمضان ہے، ماہ رمضان ہے. تو رمضان کے اعتبار سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی گئی. اب قرآن کے اعتبار سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ رب العزت کا وہ مقدس ترین کلام ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے سارے کلاموں کا سردار بنا دیا. سارے کلاموں کا اس کی عظمت و شان کئی اعتبار سے ہے. قرآن دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، قرآن چھونا اور پکڑنا یہ بھی عبادت ہے، قرآن سننا یہ بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، قرآن سمجھنا یہ بھی عبادت ہے، قرآن کی تعلیم دینا یہ بھی عبادت ہے. جہاں یہ ساری عبادتیں ہیں وہیں پر قرآن یاد کرنا یہ بھی عبادت ہے. قرآن کا حفظ کرنا یہ بھی بہت بڑی، بہت زیادہ عظیم تر عبادت. عظیم تر عبادت کو سمجھنے کے لیے 1-2 باتیں عرض کروں. حدیث سے روایت میں آتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مفلس اور تندرست آدمی کا نکاح، توجہ سے سنیں کہ کتنی زیادہ عظمت ہے قرآن کے حفظ کی. ایک تندرست اور مفلس آدمی کا نکاح ایک خاتون سے اس طور پر فرمایا، اس قصد سے، اس سبب سے فرمایا چونکہ یہ آدمی پیسے کا تندرست تو ہے لیکن نکاح اس لیے میں بڑی خاتون سے کرتا ہوں، بڑی خاتون کی، کیونکہ اس کو قرآن مجید کی چند صورتیں یاد ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے قرآن کا حفظ، اس کی برکت کتنی بے مثال ہے. سرکار نکاح فرما رہے ہیں، مفلس آدمی ظاہری طور پر تندرست ہے، پیسے والا نہیں ہے ظاہری طور پر. سرکار نے قرآن کے چند صورتوں کے حفظ کو ترجیح دی اور فرمایا جس عملی طور پر یہ واضح فرمایا جس آدمی کو قرآن مجید کی ایک سورت بھی یاد ہے وہ دنیا کے سارے مالداروں کا سب سے بڑا مالدار ہے. تو مفلس کا نکاح آپ نے بڑی خاتون سے کیا. یہ ہو گئی نکاح کی بات. آپ بولیں گے نکاح کی بات ہے صاحب، معیشت کی بات ہے، صرف یہ زندگی اور خاندان کی بات ہے. آج کے ہمارے اس جلسے کی ایک مہمان شخصیت استاد جامعہ نظامیہ حضرت مولانا حافظ سید عبدالصمد صاحب شرفی تو آپ بیٹھے تشریف رکھیں. میں بالکل یہ بات عرض کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک علاقے کا بادشاہ اور حاکم اور امیر بنانے کا وقت آیا. تو روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ایک پورے خطے اور علاقے کا حاکم اور گورنر بنا دیا صرف اس لیے کہ اس کو سورہ بقرہ آیا تھا. صرف اس لیے کہ سورہ بقرہ آیا تھا. تو اس سے
کو یہ مزاج ملتا ہے کہ قرآن کے حفظ کے مقابلے میں دنیا کی کوئی دولت کام نہیں دیتی ہے، اس طرح سرکار دو جہاں نے حفظ قرآن کو بہت زیادہ ترجیحی تصور دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ حفظ قرآن یہ صرف قرآن مجید کا خاصہ ہے، صرف قرآن کی دولت ہے، قرآن کی برکت ہے کہ اس کا حفظ ہم لوگ کرتے ہیں اور بچے چھوٹے چھوٹے بچے کرتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی دوسری آسمانی جو کتاب آئی اس کا حفظ کوئی امت نہیں کر سکتی تھی، کوئی امت حفظ نہیں کر سکتی تھی، صرف نبی حافظ ہوتے تھے۔ اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، معجزانہ شان ہے کہ سرکار کی زبان کی برکت ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے مصطفیٰ یہ قرآن سارے کتابوں کا، آسمانی کتابوں کا سردار ہے، یہ آپ کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے یاد کرنے کے لیے، زبان سے ادا ہونے میں آسانی کے لیے میں اس طرح آسان اس لیے بنایا ہوں کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، یہ آپ کی زبان سے ادا ہوا ہے۔ تو مصطفیٰ کی زبان سے قرآن ادا ہونے کی وجہ سے یہ قرآن یاد کرنا آسان ہو گیا۔ یہ قرآن کیا ہے تو کیسے یاد کیے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا کہ آپ صرف 6 سال کی عمر کے تھے قرآن کے حافظ ہو گئے تھے، قرآن کے حافظ ہو گئے تھے۔ حضرت ابو کلبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا کہ آپ نے صرف 3 دن میں قرآن مجید کا حفظ فرمایا۔ حضرت امام محمد کے بارے میں آیا کہ امام اعظم کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے گئے تو امام اعظم نے شرط لگائی کہ بیٹے تم حافظ ہو، تو امام محمد نے عرض کیا سرکار میں حافظ نہیں ہوں، تو امام اعظم نے کہا پہلے حفظ کرو بعد میں پڑھنے کے لیے آؤ، عالم بننے کے لیے۔ تو امام اعظم سے کلمہ سن کر امام محمد بچپنے میں واپس ہو گئے حفظ کرنے کے لیے، 7 دن کے بعد واپس آئے، 7 دن میں حاضر ہو گئے۔ تو امام اعظم نے دیکھ کر کہا کہ بیٹے تم کو میں نے 7 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ قرآن حفظ کر کے پڑھنے کے لیے آؤ، فقہ حاصل کرنے کے لیے آؤ، حدیث پڑھنے کے لیے آؤ، درس حاصل کرنے کے لیے آؤ، تم اتنا جلدی پھر آ گئے۔ تو امام محمد ادباً اٹھ کے عرض کرنے لگے سرکار آپ کی دعاؤں کی برکت سے 1 ہفتے میں قرآن کا حفظ کر کے آیا، جہاں سے آپ پڑھنا چاہیں پڑھنے کے لیے تیار ہو۔ یہ قرآن کے حفظ کی برکت ہے، یہ زبان مصطفیٰ کی برکت اور رحمت ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے 3 دن میں بھی حفظ کیا، لیکن چونکہ مرور زمانہ کے بعد یہ مزاج بہت زیادہ حد تک ختم ہو گیا۔ لیکن آج جو حافظ صاحب آپ کے سامنے نمودار ہونے والے ہیں اور ان کی گلپوشی حضرت کے دست مبارک سے ہونے والی ہے اور طلاق بنائی جانے والی ہے، یہ ان کے لیے زمانے کے اعتبار سے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے انہوں نے 1 سال کی مدت سے بھی کم مدت میں حفظ قرآن کیا ہے۔ تو میں بہت زیادہ زمانے طالب علمی سے ہی میرا ایک تصور تھا کہ زندگی میں ایک ایسی خدمت بھی میں کروں قرآن کے حوالے سے کہ میں کسی کے اعتبار سے حفظ کی خدمت کر لوں سن کر۔ تو الحمدللہ میرے لیے بھی بڑی سعادت ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ یہ الحمدللہ سناتے رہے اور 1 سال سے کم مدت میں انہوں نے حفظ کی ختم کیا اور 2 مہینے ہو چکے ہیں ان کو حفظ مکمل کرنے کے بعد۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ دور جب تک نہ ہو آپ اپنے آپ کو حافظ نہ کہیں۔ تو الحمدللہ 2 مہینے کے بعد آج یہ حسین پرنور موقع ہاتھ آیا ہے، ان کی دستار بندی ہونے والی ہے۔ تو آپ لوگ سب بھی دعائیں ان کے حق میں کریں اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے اس سال کو مسجد قباء نامی ایک مسجد ہے پہاڑی پر سلیمان نگر میں، تو وہاں پر تراویح بھی سنا رہے ہیں۔ 1 سال کے اندر حفظ بھی کر لیا اور تراویح بھی سنا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے اپنی قسمت ہے، قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی معجزہ نشان ہے کہ اللہ رب العزت جس کو چاہے جیسا چاہے عطا فرماتا ہے۔ تو میری یہی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے نونہالوں کے لیے، اگرچہ بچے اسکول میں یا کالج میں پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کے حفظ یا قرآن کی تعلیم کی طرف کی توجہ دلائیں۔ آپ کے اپنے محلے کے بالکل پچھلے حصے میں البشیر اسلامک فاؤنڈیشن کے نام سے پچھلے چند برس سے ایک ادارہ چل رہا ہے، تو اس میں تصنیفی تعلیمی کام بھی ہو رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ تعلیمی کام نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، اسکول کے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے رات میں 10 بجے تک کیا جا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو وہاں پر آپ اپنے نونہالوں کو داخلہ دلا سکتے ہیں۔ 4 بجے
के बाद से 5 बजे के बाद से स्कूल से वापस होने के बाद, क्योंकि स्कूल के जो बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इंग्लिश वगैरह के मैदान में असली एतबार से तो बड़े मुस्तहकम हो जाते हैं, तो उनको ज़रूरत होती है दीनी एतबार से, कुरान के एतबार से, हिफ्ज़ के एतबार से, कुरान के पैगाम के एतबार से मजबूत होने की। तो आपका एक खादिम हाजिर है, आप वहाँ पर उनको शरीक करा सकते हैं, दाखिला दिलवा सकते हैं और कुरान का फैज़ हासिल कर सकते हैं। परवरदिगार